موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المكذبين، سورة الشورى، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك قرآنا عربيا واضحا جليا بينا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کے پاس وحی بھیجی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک اتارا عربین. ایک تو معنی ہوتا ہے عربی یعنی لغت عربی، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اعجمی کے مقابلے پہ عربی یعنی فصیح کلام والا، ایسا کھلا ہوا، بین، واضح، روشن. آپ کو ہم نے جب وحی بھیجی، اپنا رسول بنایا، تو اس کا فرمان حکم کیا تھا کہ لتنذر ام القرى وهي مکہ ومن حولها اے من سائر البلاد شرقا وغربا. اللہ نے حکم دیا کہ تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں. جیسے اس کا نام مکہ ہے، اسی طرح اس کا نام ام القرى ہے، یعنی یہ بستیوں کی ماں ہے، اصل ہے کہ ساری زمین یہاں سے بچھائی گئی ہے. اللہ نے جب زمین بچھائی ہے تو اس کا مرکز یہی ہے، اس لیے اس کا نام ام القرى ہے. ومن حولها، اور ام القرى کے ارد گرد کیا معنی؟ مشرق مغرب سارا، شمال جنوب، چونکہ آپ کی نبوت پورے عالم کے لیے. اللہ نے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں اپنے قوموں کے پاس بھیجے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے لیے بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کے لیے اللہ نے حضرت شعیب کو بھیجا. اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے لیے بھیجا. لیکن یہ مقام اور شرف صرف میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم کے آپ کو اللہ نے ساری مخلوق کے لیے بھیجا، تمام کائنات کے لیے بھیجا، تمام اقوام کے لیے بھیجا، انس و جن کے لیے بھیجا. اس لیے یہاں تو حکم ہے لتنذر ام القرى، اسی طرح دوسری جگہ حکم ہے وانذر عشیرتک الاقربین. میرے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے دعوت دیں، ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے. اور کسی جگہ پھر اللہ نے مطلق فرما دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر،
اے کپڑے میں لپٹنے والے اب بس کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ دنیا. ڈرانے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ان کو جہنم سے ڈراؤ، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈراؤ، کیونکہ یہاں مقصد ڈرانا ہے. ورنہ حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. وسمیت مکۃ ام القریٰ لأنها اشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذکورة في مواضعها. اب مفسر فرماتی ہیں کہ مکے کو ام القریٰ اللہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے کائنات میں ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ مقام ہے. پوری اللہ کی زمین میں کائنات میں جو سب سے زیادہ شان والا ٹکڑا ہے وہی اللہ کے گھر کا ٹکڑا. اوجد وعدلہ ما قال الامام احمد حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب بن الزہری قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال ان عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالهزورة في سوق مكة والله انك لخير ارض الله وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا إِنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ. اب فرماتی ہیں کہ عدی بن الحمراء الزہری نے خبر دی ہے کہ انہوں نے خود سنا حضور پاک سے رحمت دو عالم سے کہ آپ مقام حضورہ پہ کھڑے تھے. یہ مکے کی ایک بازار ہے، سوق مکہ ہے، مختلف بازاروں کا نام. وہاں ایک جگہ کا نام تھا حضورہ. حضور اسی جگہ کھڑے تھے اور کعبے کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے واللہ انک لخیر ارض اللہ. مجھے اللہ کی قسم ہے تو سب سے اللہ کی زمین میں بہتر زمین ہے، بہتر جگہ ہے. وَأَحَبَّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور سب سے تم محبوب ترین زمین ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. وَلَوْلَا إِنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ. اور حضور نے فرمایا اگر مجھے میری قوم نے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا. تو یہ زمین جو ہے ساری کائنات سے افضل ہے. یاد رکھے دنیا میں کوئی مقام نہیں، کوئی کائنات نہیں، کوئی مسجد نہیں جو اللہ کے کعبے کا مقابلہ کر سکے کہ یہاں ایک نیکی کی ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں صحیح روایت میں ہے کہ ایک نماز 1,000 کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک نماز 50,000 کے برابر ہے. لیکن صحیح روایات میں جو ہے وہ ایک نماز 1,000، اور مسجد اقصی میں ایک نماز جو ہے وہ 500 کے برابر ہے. لیکن یہ اللہ کا گھر ہے کہ جہاں ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. تو ساری کائنات میں افضل بقعہ، اللہ کا محبوب ترین بقعہ اور بقعہ مبارکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر مجھے میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اسی طرح احادیث میں موجود ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم جب ہجرت کی رات ہجرت فرما کے جا رہے تھے، آپ ہیں سیدنا ابو بکر ہیں اور ایک غلام ہے اور ایک راستے دکھانے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رابق کے قریب پہنچے تو راستے مل جاتے ہیں وہاں پر. تو وہاں جو اصل راستہ ہے نا مکہ شریف کا وہ بھی آ رہا تھا. حضور تو اندر سے جا رہے تھے نا، خفیہ راستے. حضور تو سیدھی سڑک سے نہیں جا رہے تھے، حضور خفیہ پہاڑوں کے پیچھے سے جا رہے تھے. لیکن وہاں جانے کے بعد راستے جو ملے تو حضور نے رونا شروع کر دیا. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے جب آنسو بہائے حضرت ابو بکر نے دیکھا تو عرض کیا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. حضور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی تو بتائیں، پھر میں بھی تو شریک ہو جاؤں. حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے سڑک کو دیکھا تو مجھے مکہ یاد آ گیا.
میں مکے کے فراق میں رو رہا ہوں، مکے کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ اللہ نے جبریل اسی جگہ نازل فرما دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، جس ذات نے آپ پہ قرآن اتارا، آپ کو نبی بنایا، آپ کو رسول بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا مکہ شریف کے اندر، کوئی غم نہ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ہوئی۔ تو کعبہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی بھی روتے تھے۔ هكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الزهري به، وقال الترمذي حسن صحيح، وقوله عز وجل وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه۔ یوم الجمع سے کیا مراد ہے؟ وهو يوم القیامہ، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں اولین آخرین، کیا معنی؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو اللہ کی مخلوق ہے سب کٹھے ہوں گے، انسان بھی کٹھے ہوں گے، جن بھی کٹھے ہوں گے، تمام دنیا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب قیامت والے دن قبروں سے نکلیں گے تو پھر ایک میدان میں سارے کٹھے ہو جائیں گے، اس لیے اس کا نام ہے یوم الجمع، ایسا دن جو سب کو اکٹھے کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں لا ریب فیہ لا شک فی وقوعہ وانہ کائن لا محالۃ، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ ہر حال میں آئے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ بعض جاہل لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرا محبوب انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو قیامت ہوگی نہیں، یعنی اس کا ہونا دور ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قریب ہے، کیونکہ ہر آنے والی چیز روز قریب آ رہی ہے۔ جو چیز آ رہی ہو وہ قریب ہوتی ہے، جو جا رہی ہو وہ دور ہوتی ہے۔ تو دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، اس لیے فرماتے ہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کقولہ تبارک و تعالی یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اے یغبن اہل الجنت اہل النار۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر اللہ فیصلے فرمائیں گے، ایک جماعت جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن سب جمع ہوں گے، یوم یجمعکم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، تغابن کا معنی یغبن اہل الجنت اہل النار، وَكَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، ان آیات میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مشہود، وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب جمع ہوں گے، سب حاضر ہوں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجْلٍ مَعْدُودٍ، اللہ نے اس میں جو تاخیر کی ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ ومنہم شقی وسعید، اور جب قیامت کا دن ہوگا کوئی اللہ کے حکم کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ بعض نیک بخت ہوں گے، بعض بدبخت ہوں گے، بعض کامیاب ہوں گے، بعض ناکام ہوں گے، بعض اہل جنت ہوں گے، بعض اہل نار ہوں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا، وہ ایسے دن کی دہشت ہوگی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جب اللہ کا فرشتہ روح بھی اور باقی ملائکہ صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اس دن کوئی بول بھی نہیں سکتا، صرف وہ بولے گا جس کو اللہ اذن دیں گے اور بات بھی صحیح کرے گا۔ یہ بھی شرط ہے، بولے گا بھی اذن سے اور بات بھی صحیح۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا میرے دروازے پہ شفاعت کے لیے آئے گی،
فرماتی ہیں اس کے بعد میں آؤں گا علمنی محامد لم یعرفنی اللہ مجھے اپنے حمد و ثنا کے کلمات سکھائیں گے جو میں اب نہیں جانتا، ان کے ساتھ میں آؤں گا۔ اور اس کے بعد ثم آخر سجدا تحت العرش، میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا، اور اس کے بعد پھر اللہ مجھے اجازت دیں گے، حکم ہوگا ارفع راسک سل توتا، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، مانگو جو مانگتے ہو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر بھی اجازت کے بغیر نہیں بول سکتے، چاہے جائے کہ کوئی اور بول سکتا ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں قال الامام احمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث قال حدثني ابو قبيل المعافري عن شقي الاصبهي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال تدرون ما هذان الكتابان قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمن الذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال بيده فقبضها ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة ونبذ باليسرى وقال فريق في السعير۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتی ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک تشریف لے آئے اور آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تدرون عمل کتابان، کیا جانتے ہو یہ کیا کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے جب تک آپ خبر نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دو کتابیں جو ہیں جو میرے دائنے میں ہے ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اندر ان لوگوں کے نام ہیں جو اہل جنت ہیں، ان کے باپ دادا قبیلہ، اور اس کے بعد پھر اس کو بند کر دیا گیا، اب نہ بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہم اجعلنا من اہل الیمین، اللہم اجعلنا من اہل الجنت برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی بکرمک یا اکرم الاکرمین۔ اور آپ نے فرمایا اب اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ دوسری کتاب جو ہے میرے بائیں ہاتھ میں ھذا کتاب اہل النار، یہ جہنمیوں کی کتاب ہے، یعنی اس میں ان کے نام ہیں، ان کے آبا کے نام ہیں، ان کے قبائل کے نام ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اب نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا۔ جنہیں جنت میں جانا ہے وہ بھی لکھے گئے، جہنم میں جانا ہے وہ بھی لکھے گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، محنت کریں، کیا کریں؟ جو اللہ نے لکھا ہے ہوگا تو وہی نا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم کام کرو، عمل کرو۔ اب اللہ نے جن کو جنتیوں میں شمار فرمایا ہے وہ چاہے کوئی بھی عمل کرتا رہے اس کا آخری عمل ایسا ہوگا کہ جنت میں چل جائے، اور جس کے قسمت میں جہنم لکھی ہے اس کا چاہے کتنا عمل ہو آخری عمل ایسا ہوگا کہ جہنم میں چلا جائے۔ اس کی مثال ہے کہ ایک آدمی جنگ میں
بڑی بے جگری سے لڑا کافروں کے ساتھ. اب جہاد سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا بہادری سے لڑا کہ صحابہ نے کہا واہ واہ، اش اش کر اٹھے صحابہ کہ بھائی اس نے تو آج کمال کر دیا. یہ تو بھائی آج جس انداز میں اس نے جہاد کیا ہے نا بہادری سے، یہ تو سیدھا جنت میں گیا نا. حضور پاک نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور وہ مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، اور پھر جس بے جگری سے وہ لڑا ہے اس کا تقاضا یہ تھا جو ہم نے بعد میں فرمایا انی لانظر، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آگ جل رہی ہے جہنم کی. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یا اللہ مجاہد ہے، تیرے راستے میں مسکین جنگ لڑ رہا ہے، اور حضور کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں کہ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو اس نے مال غنیمت سے کچھ مال چرایا تھا جس کی وجہ سے سزا میں آ گیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بخشنے پہ آئے، وہ بھی جنگ کا موقع ہے، جہاد ہو رہا ہے، جنگ زور پہ ہے، ایک آدمی آیا اس کے ہاتھ میں کھجورے ہیں، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور مجھے تلوار دیں، میں آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں آج آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کروں. حضور نے فرمایا لا استعین بالمشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا. آج مسلمان کس کی مدد لے رہے ہیں؟ کیوں ذلیل ہو؟ اسی لیے ذلیل کہ اللہ فرمایا میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. نہیں جناب ہم تو نیاز مند ہیں، چپراسی ہیں. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن کو کبھی دوست نہ سمجھنا. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کبھی کافر کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا. ہماری تو روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی، روٹی بھی وہ دیتے ہیں، کپڑے بھی وہ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ آپ کے ملک پہ بھی رحم کرے، اللہ تمام اسلامی ملکوں پہ رحم کرے، اور دل سے دعا کیا کرو اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے بچائے. ابھی آپ کے ملک میں پھر ایک جھگڑا شروع ہو گیا نا کہ یہ اسلام ہم نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں. اچھا بابا جو اسلام تم مانتے ہوئی لکھ کے دے دو، اسی کو نافذ کر دیتے ہیں. چلو بھائی یہ مولوی مکی والا نہیں مانتے، مولوی بدری والا مانتے ہو نا، وہی لکھ دو، وہ اسلام کوئی اور ہے. مقصد کیا ہے کہ دشمن نے لڑانا ہے. اب جناب مولوی ایک دوسرے کی داڑیاں پکڑیں گے، دیکھ لیں. ایک کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ ہو، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں نفاذ شریعت ہو، تیسرا کہتے ہیں نہیں نہیں دین اسلام ہو، چوتھا کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو یار اسلامی آئین ہو. پتہ نہیں ان میں کیا فرق ہے. اور ہر کسی کے بعد نعرے لگانے والے کھڑے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی زندہ باد، وہ بھی زندہ باد، یہ بھی زندہ، وہ بھی زندہ. مرد آباد کون؟ تماشا ہے لگاؤ. انبیاء کو مردہ کہنا ہے، جماعتیں موجود ہیں، زندہ کہنا ہے، جماعتیں موجود ہیں، مناظرے ہیں، جھگڑے ہیں. یاد رکھو جس دن مسلمانوں سے اسپین اور غرناطہ کا ملک چھینا جا رہا تھا اس وقت بھی مولوی مناظرے کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. آج بھی ہم اسی طرح کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں.
دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسے یہود اور ہنود دونوں اتنی طاقت میں ہیں اور اس کے درمیان میں ہم سینڈوچ بن کے رہ گئے ہیں، ہماری طاقت ہی ہم سانس نہیں لے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر بات پہ جھگڑا ہے، ہر بات پہ فتنہ ہے۔ اس مولوی کی اپنی مسجد ہے، اس کی اپنی مسجد ہے، اس کی اپنا امام ہے، اس کا اپنا امام ہے۔ اب تو جھگڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اب تو پگڑیوں کے رنگ بھی الگ ہیں، یہ سبز والے ہیں، یہ سفید والے ہیں، یہ کالی پگڑی والے ہیں، یہ واسکٹ والے ہیں، اور یہ جناب وہ لمبی ٹوپی والے ہیں، یہ چھوٹی ٹوپی والے ہیں۔ انا للہ و انا جبکہ تمہارا خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے، اللہ کا کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ جھگڑا کس بات میں؟ فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اکٹھے بیٹھ کے حل کر لو۔ بھائی بنیاد میں تو کوئی اختلاف نہیں نا، سارے خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، روزے کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، عمرے کو مانتے ہیں، زکوٰۃ کو مانتے ہیں، یعنی فرائض سارے مانتے ہیں۔ اگر فروعی اختلافات ہیں تو ان میں بڑا آسان حل ہے کہ تمام علماء اکٹھے بیٹھ کے ایک مسئلہ حل کر لیں۔ جس علماء کی بات میں دلائل صحیح ہوں اس کو مان لو، اور جن کے دلائل کمزور ہیں ان کو چھوڑ دو، ضد نہ کرو۔ وہ انگریزوں کا دور تھا، ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا کہ آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو، آپس میں لڑ پڑے۔ کچھ زور سے کہنے والے تھے، کچھ آہستہ کہنے والے، جھگڑا ہو گیا، ڈنڈے اٹھائے، سر پھاڑے، مقدمہ بن گیا، چلتے چلتے کورٹ میں پہنچ گیا۔ وہ جج انگریز تھا۔ اچھا، دو آدمی، اس پارٹی کی پولیس بھی سمجھدار ہوتی ہے نا، دو اس نے ادھر کے دو ادھر کے، چار آدمی چالان کر دیا، اپنا کیس کا پیٹ تو بھرنا ہے نا جی۔ جب جج کے پاس گئے تو اس نے لکھا کہ بھئی میں نے جو دلائل سنے ہیں ان علماء کے، مجھے یہ نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آمین بالجہر بھی ہے، آمین بالسر بھی ہے، لیکن آمین بالشر کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ سمجھا ہے کہ زور سے بھی کہی جا سکتی ہے اور آہستہ بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن شر والی آمین کہیں نہیں کہی ہے۔ ان دونوں کو، چاروں کو 4 سال کے لیے سزا دیتا ہوں۔ جب جیل میں گئے جناب، دونوں نے سلو کر لی، پھر معافی نامہ لکھا، اپیل کر کے باہر آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی آدمی زور سے کہتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے، یہ تو دونوں حدیثوں میں موجود ہے، دونوں علماء کے دلائل میں موجود ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے، یہ مستحب بات ہے۔ زور سے کہا، آہستہ کہا، آمین تو کہا نا۔ اچھا صحیح حدیث ہے میرے آقا کی، حضور نے فرمایا کہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، کہ جن کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جب تم آمین کہہ رہے ہوتے ہو نا، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی آمین سنی ہے تم نے؟ تو کیا مطلب، آہستہ کہتے ہیں یا زور سے کہتے ہیں؟ زور سے کہتے تم سن نہ لیتے، تو فرشتے بھی ایسا کہتے۔ تو اگر کسی نے آہستہ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ کسی نے زور سے کہہ دیا تو کون سا جھگڑا ہو گیا؟ یا یہ کوئی لڑائی والا مسئلہ ہے؟ بھائی ایک آدمی نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیا، کوئی بات، ایک آدمی ناف پہ باندھ لیا، وہ بھی حدیث میں، ناف سے نیچے باندھ لیا تحت سرت ہے، وہ بھی حدیث میں۔ جھگڑا کیا ہے؟ لڑائی کیا ہے؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہاں ہو۔ اب یہ جو ہے نا، یہ کہیں نہیں ہے کہ تم بغلیں پکڑ لو اپنی، یہ کسی حدیث میں دکھا دو تو میں بھی کل سے شروع کر دوں گا۔ باقی سینے پر ہاتھ باندھنا بھی حدیث میں موجود ہے، کو بعض علماء نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس میں بعض راویوں نے صدر کا لفظ لکھا ہے، بعض نے علی صدر ہی کا نہیں لکھا۔ میں کہتا ہوں جو لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا سرہ پر بھی جائز ہے، تحت سرہ بھی جائز ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، لڑائی کا کیا مطلب؟ اچھا دیکھو اللہ کی کتنی رحمت ہے، مثلا ایک آدمی کا پیٹ اتنا بڑا ہے، وہ کہاں ہاتھ باندھے گا؟
اچھا نماز میں بھی ٹانگیں کھلی بھی کر سکتے ہو، ملا بھی سکتے، کیا مانا؟ رحمت ہے اللہ کی کہ حج کا موقع آ گیا، جب بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہوگا کھول کے دکھاؤ ٹانگیں، مجھے اٹھا کے پھینکیں گے دروازے کے بھی باہر جا پڑو گے۔ وہ تو ایسے کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، ٹانگیں کھولنا تو کھولنا رہا نا، بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے۔ اچھا ساری دنیا میں نمازیں پڑھتے ہو، کبھی عورتوں نے تمہارے آگے نماز پڑھی ہے؟ مکے میں نہیں پڑھ رہے، عورتیں آگے ہم پیچھے ہیں۔ جتنا کوشش کرو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی، اللہ کرے عورت نہ ہو اللہ اکبر کر وہ نکل آتی ہے ادھر کھڑی ہوئی ہے، جب کر کے کھڑے رہتے ہیں چلو کسی امام کے نزدیک تو جائز ہے یار، اب سلام پھیر کے کہاں جائیں؟ بعد احمد کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو بھائی اسی امام کے قول پہ عمل ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد بھی حدیث ہے کہ بی بی عائشہ حضور کے آگے سو رہی تھی اور حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور سجدے میں آتے غمرنی فی رجلی، میرے پاؤں میں آپ انگلیوں سے اشارہ کرتے، میں اپنی ٹانگیں جو ہے سکوڑ لیتی تھی، جو حضور کا تو سجدہ بڑا لمبا ہوتا تھا نا، اور جب حضور پھر کھڑے ہوتے تو پھر میں ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا بھائی بی بی عائشہ آگے لیٹی ہوئی ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے جناب وہ گھر تھا اور نفل نماز تھی، فرض میں نہیں لیٹی ہوئی تھی آگے۔ لیکن چلو کسی امام کے نزدیک کوئی رستہ تو ملا نا، ورنہ تو ہم سب کی نماز بھی چلی جائے نا۔ امام صاحب تو بڑا زبردست فقیہ ہے نا، اس کی جو نظر ہے نا، ایسے تو نہیں کہ امام شافعی جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ الخلق عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، کہ ساری اللہ کی مخلوق جو ہے وہ فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کے آگے ایسے ہیں جیسے بچے ہوں۔ ان کی نظر بہت، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی عائشہ مسجد میں آ کے فرض نماز میں حضور کے آگے سوتی تھی۔ صاحب بات ہے، تہجد کی نماز ہے، گھر کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، حجرہ چھوٹا تھا، جگہ کم تھی، تو کہتے ہیں نفل کے اندر تو گنجائش ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ سو رہی تھی، وہ نماز تو نہیں پڑھ رہی تھی نا۔ جھگڑا ہے جب کوئی عورت امام کے آگے اسی نماز میں کھڑی ہو، ایک ویسے بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، ہم بھی عشاء پڑھ رہے ہیں، وہ بھی عشاء پڑھ رہی ہے، اب مصیبت آ گئی۔ اچھا امام شافعی کے نزدیک تو اور مشکل مسئلہ ہے، وہ تو کہتے ہیں عورت کے بدن کو ہاتھ لگ جائے نا ایسے وضو ختم، وضو ختم نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے دیکھا نہیں انڈونیشیا والے سارے شافعی ہیں نا، ان کی عورتیں بیچاری کپڑا چڑھا کے اور دستانے چڑھا کے رکھتی ہیں کہ حج ایسے طواف کرتے کرتے کسی کو ہاتھ لگ گیا تو وضو کیا، اور وضو کیا تو پھر نماز گئی۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ ہاتھ لگنے سے کچا وضو نہیں ہے، وضو شضو نہیں ٹوٹتا، وہ تو مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ شہوت سے ہاتھ لگایا اور آدمی کا انزال ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ یعنی اگر ایسا کچا وضو ہو تو پھر تو ہم ایک نماز کے لیے 10 دفعہ وضو کرتے رہیں، چونکہ ہمارے تو ماشاءاللہ حاجی ویسی آنکھیں دیکھنے سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہاں یہ تو بخشی ہوئی قوم ہے، تو آتے اسی لیے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں بیگم کے ساتھ۔ کون سا طواف ہے یار؟ آج میں طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کم از کم 4 چکر صرف بات کرتا رہا۔ یار ایسے طواف کی کیا ضرورت ہے؟ 4 چکر متبادل، اچھا وہ سامان کس کو دے دیا، وہ سودا کیسے ہو گیا، اس کو کیسے ہو گیا، وہ سامان کہاں بھیجا، وہ گاڑی والا کیسے آیا، یہاں کھڑے ہوئے بزنس کر رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ جو آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کے کاروبار کی بات کرے، فرمایا لا ربح اللہ فی تجارت، کہو اللہ تجھے تجارت میں گھاٹا دے، کبھی نفع نہ دے۔ یہ اللہ کا گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہے کہ تجارت کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے جی میرا اونٹ چوری ہو گیا اور میری گائے چوری ہو گئی، فرمایا لا رد اللہ علیک ضالتک، اس کو کہو اللہ کرے تیری گمشدہ چیز تجھے کبھی نہ ملے۔ مسجدیں اسی لیے ہے کہ اعلان کرتے پھرو گائے چوری ہو گئی، بندہ چوری ہو گیا، فلانا چوری ہو گیا۔
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، درود ہو، کچھ نہ کرو، دیکھو کعبے کو دیکھتے رہو بس، نفل بھی نہ پڑھ سکو، قرآن بھی نہ پڑھ سکو، بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہو۔ اگر تیرا ایمان ہے تو کعبے کے دیکھنے سے بھی ہدایت مل جاتی ہے کہ بڑے بڑے کافر لوگ جو ہیں انہوں نے فوٹو میں کعبہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا کہ یار اس گھر کو اللہ نے کہہ دیا میرا گھر ہے، ورنہ کوئی خدا اس میں تھوڑا رہتا ہے، بس ایک لفظ سے اتنا شان ہو گئی کہ اربہ بندہ اس میں مر رہا ہے۔ اچھا تیرے گھر کی اینٹیں جو ہے وہ بھی برابر ہوتی ہیں، کعبے شریف کی اینٹیں دیکھیں، کوئی 2 میٹر کی ہے، کوئی 1.5 میٹر کی ہے، کوئی آدھے میٹر، اس کے پتھر برابر بھی نہیں ہیں۔ بس دعا کریں، حال بڑا خراب ہے، خاص طور پہ مسلمان بلد الامین کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں۔ بہت مشکل وقت آ گیا ہے اور کفر بالکل فیصلہ کر چکا ہے تمہیں مٹانے کا۔ اقبال مرحوم نے تو کئی سال پہلے کہا تھا نا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ 2 ٹکڑے پہلے کر دیا ہے، 3 ٹکڑے اور کرنے کے فکر میں بیٹھے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ ہم مولوی اپنے اپنے مقام پہ لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ پارٹی کافر ہے، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں یہ کافر۔ چلو ان کے بقول سارے تو کافر ہو گئے، مسلمان کہاں ہیں؟ پہلے لوگ کافروں کو مسلمان بناتے تھے، ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ ہر جگہ فساد ہے، لڑائی ہے، قتل ہے، اور مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں یا اللہ پوری عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ کتاب ہے جس میں جہنمیوں کے نام ہیں، لیکن تم کام کیا کرو، اگر اس نے جہنمی لکھا ہے تو پھر آخری عمل ایسا ہوگا جس سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جیسے کہ اس نے حضور سے اجازت مانگی، حضور نے اجازت نہیں دی، فرمایا لا استعین من مشرکن۔ وہ تھوڑی دیر جا کے کھڑا ہوا، پھر آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تلوار دیں۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے میں نے کہہ دیا لا استعین من مشرکن، میں مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ وہ ہٹ کے کھڑا ہو گیا، پھر آ گیا یا رسول اللہ مہربانی کریں، میں کافر ہوں، مشرک ہوں، لیکن لڑوں گا تو آپ کے دشمن کے خلاف نا۔ اور پھر میں مجھے نہیں مدد چاہیے۔ اور نے کہا اچھا حضور ایک بات بتائیں، کوئی طریقہ ہے؟ اب میں ہاں بالکل آسان طریقہ ہے، کلمہ پڑھ لو، میرے بھائی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ اس نے کہا ہاتھ میں کھجوریں تھیں نا، کھجوریں پہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، اس نے کہا ہاں اب تلوار لے۔ پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ اگر حضور مشرک کو تلوار دیتے اور وہ لڑتے لڑتے مر جاتا، لڑتا بھی حضور کے لیے جاتا بھی جہنم میں۔ یہ حضور کی رحمت تھی، آپ نے تلوار نہیں دی۔ اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب بات ہے، اگر مر گیا شہید ہو گیا، بچ گیا غازی بن گیا، اب تو گھاٹے کا سودا ہے نہیں نا۔ اب جناب اس نے ایسا لڑا نا جی، کافروں کی صفیں الٹ ڈالی، اس کے بعد شہید ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ دیکھا اس آدمی کو عامل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو تھوڑی دیر کے لیے کیا لیکن اجر شہیدوں کا لے گیا۔ اس لیے جس کے مقدر میں جنت ہے اللہ خاتمہ بھی جنت پہ کریں گے، اور جس کے مقدر میں جہنم ہے اللہ خاتمہ بھی جہنم پہ کریں گے۔ بظاہر اعمال کو دیکھا جائے گا، اگر جنتیوں کے عمل کر رہا ہے تو کہو شکر ہے، اور اگر وہ عمل جہنم والوں کے کر رہا ہے تو مانا رستے تو اسی پہ جا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔
ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، اللہ پاک نے یہ کام ختم فرما دیا اور اس کے بعد فرما دیا فریق فی الجنہ ونبذ بالیسری، اور بائیں ہاتھ کا بھی ختم فرما دیا، میں فریق فی السعیر، وهكذا رواه الترمذی والنسائی جميعا عن قتيبة الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عن ابي قبيل شقي بن مانع الاصبهي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما به، وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح غريب۔ کہتے ہیں جی کہ جب نماز جنازہ میں بچہ ہے بچی ہے تو کوئی بات نہیں نا میرا بھائی، تم خود جو دعا پڑھتے ہو اس میں سارا نہیں ہے، ذکرنا و انثینا صغیرنا و کبیرنا، کوئی بات نہیں، سب کے لیے ہوگی دعا۔ یہی مصیبت ہے نا کہ آدمی کو ترجمہ نہیں آتا، اعتراض کرنا جانتا ہے۔ جو دعا مانگ رہے ہو اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثینا، بات ختم، سب آ گئے۔ طواف کے دوران مستورات سے کیسے دور رہیں، نظر زمین پہ رکھو اور استغفار پڑھتے رہو، اعوذ باللہ پڑھتے رہو، لا حول پڑھتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نظر اٹھاؤ گے تو خراب ہوگے نا، نظر نیچے رکھو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری بیوی کی بیٹی ہے لیکن پہلے شوہر سے ہے، آپ کی محرم نہیں ہے، آپ کی وہ کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک لڑکی اور لڑکے نے نکاح کر لیا ہے، لڑکی نمازی ہے، لڑکا بے نماز ہے، مہر بھی نہیں ہے، والدین بھی راضی ہیں، وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ قضا نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے ہو۔ دیکھو نا ابھی مغرب آپ نے پڑھی ہے، اگر مغرب کوئی قضا ہے وہ بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ مقروض ہوں لیکن اللہ کے گھر عمرے پہ آیا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں، یہ عمرے بھی ادا کرو، عمرے کرنے سے اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں، سب قرضے اتر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حجج النسک وعمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار حج کرو، بار بار عمرے کرو، یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ تو سب سے بڑا نسخہ ہے، جتنا مرضی ہے عمرے کرو، دیکھو سارے قرضے اڑ جائیں گے۔ اگر آپ سنتیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، جنازے کے اعلان نہ توڑے، پڑھ لیا ہے تو مل جائے۔ جدہ جا کر آنے سے عمرہ واجب نہیں ہوتا، جدہ میقات نہیں ہے، حرم سے باہر ہے، میقات یلملم ہے۔ بیٹا ہے ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ عمرہ یا حج کرنا چاہتا ہے، والدین سے بات بھی نہیں کرتا، جب بات نہیں کرتا اجازت کیا لے گا؟ جب والدین سے اس کی بات چیت ہی نہیں ہے، اس کو کرنے دو، آ جائے گا، پتہ ہے حج کے بدلے اللہ اس کو حیا دے دے، والدین کی فرما بردار بن جائے۔ یہ تو نہیں نا ایک نیکی، ایک پہلے برائی کرائے گا اور نیکی سے بھی روک رہے ہو، اس کو نیکی کرنے دو، انقلاب آ جائے دل میں۔ کہتے جی کہ عورتیں اگر ہوٹل میں رخ کر نماز پڑھیں تو ہوٹل والوں کو قبلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو آپ باہر دیکھ لیں کہ مکہ دور ہے، بس اسی طرف رخ کر لیں، بات ختم ہو گئی۔ بھائی دیکھو نا یہ کعبہ ہے، ہوٹل کدھر ہے؟ ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، تو جدھر کرو تو کعبے کی طرف خود بخود رخ ہو گیا۔ میرا بھائی بزرگ نہیں بتاتے تھے، حدیث میں ہے کہ کم از کم تسبیح رکوع میں، سجدے میں کم از کم 3 دفعہ، ورنہ 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، اور اگر نفل نماز ہے تو 1000 دفعہ پڑھ لو، منع نہیں۔ یہ تو حدیث میں ہے، جتنا مرضی ہے لمبی کرو۔ ہاں اگر فرض نماز ہے اور تم امام ہو تو پھر 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، زیادہ نہیں، چونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ لیکن اگر تم سنت نفل علیحدہ پڑھے، جتنا مرضی ہے تسبیح کہو۔ حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چومنے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ بس اشارہ کریں، نہ چومیں۔
گو بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے، لہذا ہمیں بوسہ دینا چاہیے، لیکن ان کا ایک قیاس ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ لگے بوسہ دو، نہ لگے نہ دو۔ ایک ہاتھ سے اشارہ کرو، دونوں سے کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ کی بیوی جو ہے وہ انڈیا میں رہتی ہے، وہ جب بھی آئے محرم کے ساتھ آئے۔ اگر محرم نہ ہو، قافلہ خواتین کا آ رہا ہے، وہاں سے محرم ایئرپورٹ پہ اس کو بٹھائے اور آگے خاوند لے لے تو انشاءاللہ جائز ہو جائے گا۔ دور رہنے سے تو بہتر ہے نا کہ اس کو بلا لے۔ دین حضور پہ مکمل ہوا، قرآن ان پہ نازل ہوا، تو کیوں نہ ہم وسیلے سے دعا کریں؟ اسی نبی نے کہا کہ ربنا آتنا، اللہ سے دعا کرو۔ جن پہ دین ختم ہوا انہوں نے کہا میرے وسیلے سے نہ کرو، اگر کہا ہے تو ہم حاضر ہیں کرنے کے لیے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور پہ دین ختم ہو گیا، تو آپ نے حج میں دعائیں کی، عمرے میں دعائیں کی، طواف میں دعائیں کی، تو کسی دعا میں تو وسیلہ فرما لیتے، حضرت آدم کا، حضرت پیغمبروں کا، حضرت ابا ابراہیم کا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کسی کا تو وسیلہ فرما لیتے، یا حضور حکم دے دیتے بھی میرے وسیلے سے مانگا کرو۔ ہر جگہ ادعوا ربکم، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ میری والدہ حج پہ آئی تھی، حج پہ طواف کر کے بھول گئیں اور صفا مروہ نہیں کیا، تو میں نے ان کو ہوٹل میں 2 نفل پڑھا دیے۔ عمرہ ادھر کہتے ہو حج پہ آئی تھی، ادھر کہتے عمرہ پہ، مجھے تو سمجھ نہیں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ حج پہ آئی ہیں، صفا مروہ نہیں دوڑی ہیں، دم پڑ گئی۔ عمرے پہ آئی ہیں، صفا مروہ نہیں دوڑی، دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مشاہدے کے مطابق توحید علماء نے پھیلائی ہے، پھر شرک سے کیا مراد ہے؟ قبروں پہ سجدہ کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، حضرت داتا سے بچے مانگنا، شہباز قلندر سے اولادیں مانگنا، اور شرک کے دم ہوتی ہے کوئی؟ شرک کا معنی یہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ جب ہم نے اللہ کو چھوڑ کے غیر سے مانگا، شرک ہو گیا۔ طواف کا حکم اللہ کے گھر کا ہے، اللہ کو چھوڑ کے قبر کا طواف کیا، شرک ہو گیا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میرے رشتہ دار جو ہیں وہ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں آپ کے رشتہ دار؟ نہیں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ پہلے یہ تو فیصلہ کرو نا۔ چونکہ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، اعتراض کرنے والا تو کافر ہے۔ وہ تو حضور کی سنت پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ تو کافر ہو گیا۔ اور اگر تم نے بیوی کو یا ان کے رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے یا محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اگر داڑھی رکھنا حسن و جمال کے خلاف ہے تو محمد مصطفیٰ سے کوئی حسن و جمال میں ہے بڑا؟ تو داڑھی تو حسن و جمال کا علامت ہے، داڑھی نہ ہونا جو ہے وہ تو نہ مرد کی علامت ہے۔ آپ کے ہاں ہیجڑے کی داڑھی ہوتی ہے؟ کسی عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ داڑھی ہوتی مرد کی ہے۔ اسی لیے عرب کہتے ہیں نا کہ زینت الجبال اللحا، پہاڑوں کی زینت سبزہ ہے، وزینت الرجال اللحا، مردوں کی زینت داڑھی ہے، وزینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت حیا ہے۔ جو ہر جگہ منہ مارتی پھرے وہ کیا ہے؟ وہ تو چلتی پھرتی بدبودار لاش ہے، وہ عورت کہاں ہے؟ میرے ایک بھائی نے شیعہ عورت سے شادی کر لی، اس کے بچے بھی ہیں، اس کو کوشش کرو اس کو اہل سنت کے عقیدے سمجھاؤ۔ بہرحال شیعہ حضرات سے قلبی تعلق نہ رکھیں،
دلی تعلق رکھنا منع ہے، کیونکہ جو صحابہ کو نہ مانے ان سے دلی تعلق مسلمان کا ہو بھی نہیں سکتا۔ باقی لین دین معاملات وہ تو سب سے ہوتے ہیں۔ میں نے میقات سے احرام باندھا تھا، ہوٹل میں آنے کے بعد احرام کھول کے میں نے غسل کیا، پھر دوبارہ احرام باندھا، کوئی فرق نہیں، لیکن غسل خوشبو والے صابن سے کیا تو الحمدللہ ایک بکری دم پڑ گئی، 300 ریال دو، اللہ کی رحمت سے مسئلہ پکا یاد رہے گا۔ میقات سے احرام باندھ کے یہاں آتے آتے بیچارے کو گرمی ہو گئی، پھر ہوٹل پہ غسل کرنے چلا گیا۔ مسجد الفتح جو ہے وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، باب الفتح جو ہے وہ مکے میں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اسلحہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا پڑوسی کا اسلحہ اکٹھا پڑا، کوئی طلاق ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ میں نے ان جمعرات کو عمرہ کیا، بال کاٹنا یاد نہیں رہا، احرام کھول دیا، ہم دم نہیں دے سکتے، پہلے بال تو کٹواؤ، بال کٹواؤ، اس کے بعد دم نہیں دے سکتے، روزے رکھ لو بس۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنا طواف کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ کعبے کی تعمیر 11 بار ہوئی ہے۔ ایک آدمی فون کر کے لوگوں کو ڈراتا ہے، اس کے لیے بد دعا کریں، یہ دعا کر دو نا اللہ اس کو ہدایت دے، حیات ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں 9 کروڑ کا ثواب ہوتا ہے، تو تم گھٹا دو، آدھا کر دو۔ ثواب کا ہی کہتے ہیں، گناہ کا تو نہیں کہہ رہے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ نہیں، ایک آدمی اگر کہے ثواب زیادہ ہوتا ہے، تکلیف کیا ہے؟ کیوں؟ قرآن ہے کہ بھئی اللہ چاہے تو 1 کا 10 گنا، 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے اس سے بھی جتنا مرضی ہے بڑھا دے، تو وہ بڑھا رہا ہے، تو کیا فرق ہو گیا؟ کیسٹ میں ہم قرآن سنتے ہیں، اگر سجدہ آ جائے وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر آدمی نے 3 طلاق دی ہیں، حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں، اور اہل حدیث علماء میں بھی فقط ایک جماعت ہے، سارے اہل حدیث علماء بھی 3 کو 3 کہتے ہیں، شافعی مالکی حنبلی بھی 3 کو 3 کہتے ہیں۔ ایک علماء اہل حدیث کی جماعت ہے جو کہتے ہیں ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ 3 کہے تو 1 ہوتی ہے۔ بہرحال تم جانو، وہ مولوی جانے، فتویٰ جانے، اکثر جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں۔ اگر مکے میں رہتے ہو پھر عمرہ کرنا چاہو تو مسجد عائشہ سے احرام حضور پاک کی بیوی مکے میں تھی، آپ نے بھیجا کہ مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو، ورنہ کہتے تھے یہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو۔ وہ تو مکے میں تھے، معاوضہ میں بیٹھے ہوئے تھے حج کے بعد۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر عمرہ کرتے رہے، عبداللہ ابن زبیر عمرہ کرتے رہے۔ میرا بھائی قید میں ہے، اللہ ہر بے گناہ قیدی کو رہائی عطا فرما۔ ہم ہندوستان کے ڈاکٹر کا علاج ہے جو پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر ہیں ہندوستان کے، الحمدللہ میرے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ اتنے حکیم، اتنے ڈاکٹر مہربان ہیں کہ میرے کمرے بھر گئے دواؤں سے، اللہ کی شکر ہے، کھاتا کسی کا بھی نہیں میں، وہ بھیج دیتے ہیں، میں رکھ دیتا ہوں بس۔ اب ان کو محبت سے بھیجا، کیا کہوں؟ اور اگر ان سب کے دوا کھانے شروع کر دوں تو انشاءاللہ کل کا رات فوت ہو جاؤں گا۔ بس ان کی محبت ہے، بھیج دیتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں آپ کس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں، میرے تو سارے ہندوستان کے ڈاکٹر الحمدللہ مہربان ہیں۔
اگر ہم مدینہ منورہ حضور کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں تو بزرگوں کی قبر پہ کیوں نہ جائیں؟ کس نے منع کیا آپ کو بزرگوں کی قبر سے؟ کسی نے منع نہیں کیا، تو حضور کا حکم ہے، انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها، میں نے پہلے منع کیا تھا، حضور نے فرمایا اجازت ہے زیارت کیا کرو۔ حضور خود جاتے تھے شہداء احد، حضور خود جاتے تھے جنت البقیع الغرقد۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے اجمیر کا سفر کرے یا دلی کا سفر کرے یا لاہور کا سفر کرے، قبر کے لیے یہ نہ جائے۔ اگر وہاں موجود ہو جاؤ زیارت کرو، کوئی منع نہیں۔ ہمارے مسجدوں میں جب درود پہ صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں تو ہم رخ مدینہ کی طرف کر لیتے ہیں، کرتے بدعت ہو، رخ جدھر بھی کرو۔ اگر یہ صلاۃ و سلام پڑھنا دین ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی پڑھتے۔ میری والدہ اور میں عمرے کے لیے علیحدہ ہو گئے، اور اس نے الگ طواف کیا، کوئی بات نہیں، علیحدہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر اذان سے پتہ نہیں کیا ہے، میں نے سمجھا نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، نماز میں نظر سجدے کی جگہ پر ہو، بعد میں کعبہ دیکھتے رہو۔ میری والدہ حیات ہیں، ان کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ مکے مدینے میں آپ نے عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں۔ میں اپریل میں پتہ نہیں کیا ایئرپورٹ گیا جدہ، وہاں سے بغیر احرام کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا وارحم موتانا واصرف دعاءنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔